انسان دنیا میں 3 چیزوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ نمبر 1 اپنی جان سے پیار کرتا ہے، نمبر 2 اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، نمبر 3 اپنے مال سے بہت پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب جان سے آزمایا گیا، آگ میں ڈالا جا رہا، فرشتے نے آ کے کہا کہو تو آگ بجھا دوں، ایک نے کہا کہو تو آگ کو ہوا کے ذریعے اڑا دوں۔ حضرت جبریل نے کہا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، لیکن اللہ کا خلیل کہتا ہے کہ جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے۔ اب اس کا خلیل حضرت ابراہیم نے آگ میں جا کر اپنی جان کی قربانی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اب آپ دیکھیں اولاد کی باری آئی۔ حضرت اسماعیل جب 7 سال کے یا 13 سال کے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، حضرت السلام کو آزمایا جا رہا ہے اور ان کو خواب میں بشارت دی جا رہی ہے اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اپنی عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ حضرت اسماعیل کو تیار کرو، میں ایک دعوت پر لے جانا چاہتا ہوں، میں ان کو ایک دعوت پر لے کے جا رہا ہوں، دعوت پہ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کے اچھا لباس پہنا کے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم بیٹے کو لے کر چلے، رسی اور چھری بھی ساتھ میں لے لی ہے۔ ایک چٹیل میدان پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری منشا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، کہا بیٹے میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری منشا کیا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، اے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ پورا کر دیجیے گا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، صابروں میں پاؤ گے۔ اب بیٹا بھی راضی ہو گیا، باپ بھی راضی ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے تو بیٹے نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا اور قربان ہونے کے لیے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب چھری لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹے نے کہا میرے والد میری کچھ وصیتیں ہیں عمل کر لیجئے گا۔ کہا کہ بیٹا اپنی وصیت بتاؤ میں تمہاری وصیت پہ عمل کروں گا۔ کہا ابا جان جب مجھے ذبح کرو اپنے آنکھوں سے پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو چھری چلاتے وقت آپ کی محبت حائل ہو جائے اور باپ بیٹے کی محبت میں آپ شامل ہو جاؤ اور بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ کا یہ ہاتھ رک جائے، کہیں آپ کا یہ ہاتھ قربان کرنے سے رک نہ جائے۔ اس لیے میرے والد گرامی آپ ایسا کریں آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹے رکھنا کہیں خون اچھل کر آپ کے کپڑوں کو رنگین نہ کر دے، میرے ہاتھ پیروں کو اچھی طرح باندھ لینا تاکہ ابا جان میں تڑپ نہ سکوں۔ میرا کرتا والدہ کو یہ کرتا لے جا کر لے دینا، وہ تاکہ اسے دیکھ کر اپنا دل بھر لے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا بیٹے تمہاری تمام وصیتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسی سے باندھ دیا ہے اور حضرات ان کو زمین پہ لیٹا دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، سری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ، آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ ایک مقدس باپ ہے اپنے مقدس بیٹے کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہے۔ آج تک دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ جب بیٹا بیمار پڑتا ہے باپ اسے ڈاکٹر پہ لے جاتا ہے، آج تک دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ جب بیٹا ٹھوکر کھا کے زمین پہ گرتا ہے باپ اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ آج تک تو دنیا نے یہ دیکھا تھا جب بیٹا بیماری کے عالم میں ہوتا ہے تو باپ اس کی بیماری کو دیکھ کر بے قرار اور تڑپ جاتا ہے، لیکن آج دنیا پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ ایک مقدس باپ ہے اپنے مقدس بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے۔ آپ ذرا ذہن قریب کریے گا کہ دنیا کے اندر آج بھی بہت سے باپ پائے جاتے ہیں، اگر آج کا ڈاکٹر کہے کہ تیرے بیٹے کی ٹانگ خراب ہے اور اس کو کاٹنا لازمی اور ضروری ہے، سڑ چکی ہے، اگر نہیں کٹی تو پورا شریر خراب ہو جائے گا، تو آج بھی کسی باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی خراب ٹانگ کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ سکے۔ وہ کہے گا 1 لاکھ روپے لے لو، لیکن
अपने हाथों से काटो, अपने हाथों से ऑपरेशन कर दो, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे की टांग भी काट सकूं। ऐ मुसलमानों, ये दुनिया की मोहब्बत है, ये लोगों की मोहब्बतें हैं, लेकिन देखिए हजरत इब्राहिम को वो अगर प्यार करते हैं तो अपने रब से करते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहते हैं तो रब को चाहते हैं, अगर किसी से मोहब्बत रखते हैं तो चाहते हैं तो वो रब की जात है, वो परवरदिगार आलम की जात है। हजरत इब्राहिम ये बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम रब से प्यार करते हो तो सबसे ज्यादा तुम्हें अपने दुनिया वालों, अगर तुम अपने रब से प्यार करने का दावा करते हो तो इस दावे में तुम उस वक्त तक सच्चे नहीं हो सकते जब तक कि अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाई। एक रिवायत में आया है कि 70 मर्तबा आपने अपने बेटे की गर्दन को काटना चाहा। उधर रब की मशीयत पुकार के कहती है, ऐ फरिश्तों देख लो, तुम कहते थे कि ये इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, और ये बेटा वो है जिसे 90 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांग के हासिल किया। जब उम्र 90 साल की हो गई तब कहा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। तो जिस बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांग के हासिल किया हो, रब की बारगाह से बशारत आई हो, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हम तुम्हें एक नेक बख्त और बुर्दबार बेटे की बशारत देते हैं। उस बेटे को रब की बारगाह में कुर्बान कर रहे, अपने हाथों से ज़िबा कर रहे, अपने हाथों से गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। रब की मशीयत ने पुकार के कहा, ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपने बेटे को काटना जानते हो मेरी रजा के लिए, तो मैं बचाना जानता हूं अपने महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, क्योंकि इन्हीं की नस्ल से मेरा महबूब दुनिया में आएगा, दुनिया में तशरीफ लेकर आएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील देखो, मेरा खलील आज कुर्बानी दिए बगैर जाना नहीं चाहता है, जाओ दुम्बा ले जाओ जन्नत से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल को हटाओ, और उनकी छुरी के आते हैं जन्नत से दुम्बा लाते हैं और छुरी के नीचे दुम्बा रख दिया। हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि बेटा कट रहा है, लेकिन जब आंखों से पट्टी खोली है तो क्या देखते, इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं और दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है। ये एक मुकम्मल कुर्बानी थी। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया और हम ऐसे ही जजा देते हैं, ऐसे ही सिला देते हैं, और हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और आने वाली नस्लों में आने वाले लोगों के लिए तुम्हारी कुर्बानी को हमने बाकी रख दिया है। तो ये हजरत इब्राहिम की मुकम्मल कुर्बानी थी कि बेटे को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया, अपने औलाद को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया रब की बारगाह में। और ये ऐलान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अगर रब से प्यार है और दावा करते हो उससे मोहब्बत करने का, तो इस दावे में तुम उस वक्त तक सच्चे नहीं हो सकते जब तक कि अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ उसकी राह में कुर्बान करने के लिए